السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات اور DG ISPR آج سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ میں موجودہ صورتحال پر تفصیل سے بات کی جائے گی، جس میں دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وزارت اطلاعات کے بعد یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ بریفنگ کا مقصد سیاسی قیادت کو مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنا بھارت کی سازش ہے۔ بھارت نے ابھی تک شفاف تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم کی ملاقات کے لیے آئے ترکیہ کے سفیر سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد ذمہ دارانہ رد عمل دیا۔ ترکیہ کی شفاف تحقیقات میں شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے پڑوس میں امن کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کی صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں امن کے مطالبے پر اظہار تشکر۔ ترک سفیر کا جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی ضرورت پر زور۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک سے رجوع کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم اعلان۔ کہا سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 4 رافیل طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں پاک فضائیہ نے کامیابی سے روک لیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ رافیل طیاروں کے واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے خطرہ تاحال موجود ہے اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ خطرہ کم ہوا ہے۔ پاکستان دوست ممالک سے رابطے میں ہے، جبکہ عالمی طاقتیں پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر پاکستان تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو عالمی رد عمل سخت ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت IMF سمیت مالیاتی اداروں سے رجوع کر رہا ہے۔ کسی ملک نے بھارت کو فیس سیونگ دینے کی تجویز نہیں دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل 5 مئی کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت منعقد ہوگا، جس میں پاک بھارت کشیدگی، اہم قومی امور، قانون سازی اور مختلف عوامی مسائل پر بحث کی جائے گی۔ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے حالیہ سیاسی اور معاشی صورتحال، مہنگائی، بجٹ سے قبل مالی حکمت عملی اور دیگر اہم امور پر اظہار خیال متوقع ہے۔ اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ابتدائی مشاورت بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے مشق ایکس انڈیکس کے تحت زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد فوجی تیاری، جدید نیویگیشن سسٹم اور سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لینا تھا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور افواج کے سربراہان نے کامیاب تجربے پر ٹیم کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ISPR کے مطابق یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جو 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق یہ تجربہ مشق انڈس کے حصے کے طور پر کیا گیا، جس کا مقصد افواج کی عملی تیاری، میزائلوں کے اہم تکنیکی پہلوؤں، جدید نیویگیشن سسٹم اور سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق تربیتی تجربے کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، اسٹریٹجک پلان ڈویژن اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور عسکری قیادت نے تجربے میں حصہ لینے والے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ قومی قیادت نے اسٹریٹجک آرگنائزیشنز کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا ایک بار پھر پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے یونانی اور سوئس وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ کہا پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ہے، ملکی خود مختاری کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پہلگام واقعے کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ یونانی اور سوئس وزرائے خارجہ کا کشیدگی سے گریز اور امن قائم رکھنے پر زور، غیر جانبدار تحقیقات کی تجویز کی حمایت کی۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولنے لگا۔ پہلگام کے مبینہ ملزموں کی تلاش کے لیے کولمبو ایئرپورٹ پر پرواز کو روک کر تلاشی کرائی گئی، صرف شرمندگی ہاتھ آئی۔
پاکستانی دشمنی میں بخلایا بھارت کی بڑھتے ہوئے دباؤ اور بین الاقوامی سطح پر ناکامیوں کو چھپانے کی ایک اور کوشش۔ پہلگام حملے میں ملوث 6 مشتبہ افراد کی تلاشی کے لیے سری لنکا کے ایئرپورٹ پر سرچ آپریشن۔ مشتبہ افراد کے چنئی سے سری لنکا پہنچنے کے شبے پر تلاشی لی گئی۔ سری لنکن ایئر لائنز کی پرواز کو صبح بندرانے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے پر تلاشی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہندوستانی حکام نے سری لنکا کو الرٹ کیا تھا کہ پہلگام کے 6 مشتبہ افراد پر پرواز میں سوار تھے اور کئی گھنٹوں کی چھان بین کے باوجود کوئی بھی مشتبہ فرد برآمد نہ ہو سکا۔ خودکش جیکٹ پہن کر پاکستان جانے کو تیار ہوں، مودی کو خوش کرنے کی دوڑ، وطن سے وفاداری یا سیاسی نمائش۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے وزیر کا بازاری خودکش بیان۔ کرناٹک کے وزیر BZ ضمیر خان نے بیان دیا کہ اگر ملک کو میری ضرورت ہوئی تو وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ مجھے خودکش جیکٹ دیں، میں پہن کر پاکستان جاؤں گا۔ ان کی ہی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کرناٹک سدارامیا نے پاکستان کے خلاف جنگ کی مخالفت کی تھی۔ قومی احتساب بیورو اسلام آباد کے افسر پر تشدد۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب کے ڈیپیوٹی ڈائریکٹر اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں رہائش پذیر تھے۔ نیب افسر کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب افسر پر گھر کے باہر نامعلوم افراد نے تشدد کیا۔ پولیس نیب افسر پر تشدد کی وجوہات معلوم کر رہی ہے۔ پولیس افسر تھانہ I-9 کے مطابق نیب افسر کا فیملی ممبران میں جھگڑا ہوا ہے۔ تحریری درخواست آنے پر کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لاہور میں رات گئے ایک اور مبینہ پولیس مقابلے میں اشتہاری ملزم ہلاک۔ 16 دنوں میں 3 خطرناک ملزمان گرفتار جبکہ 13 مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو گئے۔ ملزم سیف علی نے 2017 میں کانسٹیبل کو گولی مار کر شہید کیا تھا۔ CCD نے نشتر کالونی میں چھاپا مارا تو سیف علی اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں سیف علی ہلاک جبکہ دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ درجنوں پاکستانی انسانی سمگلروں کے ہاتھوں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ان سمگلرز میں گجرات سے تعلق رکھنے والا خاور حسین اور فادی گجر بھی شامل ہے۔ جنوری میں افریقی ساحل کے قریب کشتی حادثے میں 50 افراد مارے گئے۔ مرنے والوں میں فادی گجر کو لاکھوں روپے دے کر ڈنکی لگانے والے پاکستانی بھی تھے۔ ملک بھر میں انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود فادی گجر ابھی قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ 30 سالہ خاور حسین کا تعلق ضلع گجرات کے قصبے جوڑا سے ہے۔ کشتی حادثے میں مرنے والے سفیان علی اور عاطف شہزاد کا تعلق بھی فادی گجر کے گاؤں سے تھا اور تینوں دوست تھے۔ فادی گجر کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں تینوں موریتانیہ کے شہر میں آپس میں گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں۔ BBC کے مطابق سفیان علی اور عاطف شہزاد بعد میں کشتی کے عملے کے ہاتھوں مارے گئے۔ زندہ بچ جانے والوں کے مطابق کشتی پر موجود عملہ پاکستانی مسافروں کو کھانے اور پانی سے محروم رکھتا اور روزانہ ان پر تشدد کرتا تھا۔ زندہ بچ جانے والے شخص عزیر بٹ نے بتایا کہ فادی گجر نے وعدہ کیا کہ وہ اسے محفوظ اور قانونی راستے سے یورپ بھیجے گا۔ عزیر بٹ نے BBC ویریفائی کو ایک بینک اکاؤنٹ میں بھیجی گئی رقم کا ثبوت بھی دیا جو گجر کے اصل نام خاور حسن کے نام پر تھا۔ کشتی حادثے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین نے FIRs بھی درج کرائیں۔ FIR کے مطابق فادی گجر نے یورپ پہنچانے کے وعدے پر $75,000 وصول کیے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فادی گجر کی والدہ اور ایک بھائی کو حراست میں لیا۔ ان پر الزام ہے کہ وہ فادی گجر کی ایما پر یورپ جانے کے خواہشمند افراد سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، لیکن خاور حسین ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا۔ BBC کے مطابق فادی گجر کی 3 براعظموں میں سرگرمیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ فادی گجر کی فیس بک پر موجود لوکیشن استنبول ہے۔ ٹک ٹاک پر جولائی 2022 سے پوسٹ کی گئی ویڈیو میں اسے استنبول کے مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے۔ کئی ویڈیوز اسے اکتوبر 2024 سے موریتانیہ کے دارالحکومت میں دکھاتی ہیں۔ BBC ویریفائی نے اس کی حالیہ ٹک ٹاک ویڈیوز کی جغرافیائی لوکیشن کا پتہ لگایا جو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے اپلوڈ کی گئی تھی۔ BBC کے مطابق خاور حسین اور فادی گجر ابھی بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ چیئرمین CDA محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ممبر ایڈمن طلعت محمود کی سربراہی میں ریسکیو کارروائی۔ CDA ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کی ٹریل 4 پر کامیاب ریسکیو کارروائی۔ چیئرمین CDA کی ہدایت پر ٹریل 4 پر راستہ بھول جانے والے شخص طلحہ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈائریکٹر ظفر اقبال کی قیادت میں ریسکیو ٹیم نے ٹریل 4 سے راستہ بھول جانے والے طلحہ کو بازیاب کیا اور بازیابی پر طلحہ کے اہل خانہ نے چیئرمین CDA محمد علی رنداوا سے ان کے بیٹے کی بازیابی پر شکریہ ادا کیا۔ کہا محمد علی رنداوا اور ٹیم کی فوری کارروائی سے قیمتی جان بچ گئی۔
آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے عام انتخابات بائیں بازو کے رہنما اور آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے دوسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کے عام انتخابات میں قدامت پسند لبرل نیشنل اتحاد کے پیٹر ڈٹن کو شکست ہوئی ہے۔ انتخابات میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد لبرل پارٹی کے بائیں بازو کے رہنما اور آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانی نے دوسری مدت کے لیے مزید 3 سال وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، اور دوسری جانب قدامت پسند لبرل نیشنل اتحاد کے پیٹر ڈٹن نے اپنی شکست قبول کر لی اور وزیر اعظم اینتھونی البانیز کو فون کر کے انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پیر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے بعد بھارت کے دورے کا بھی امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ ایران خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بھارت اور پاکستان ثقافتی اور تہذیبی تعلقات میں جڑے ہیں۔ امن قائم کرنے کے لیے ایران اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت تعلقات کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے پوپ کا انتخاب، ٹرمپ نے پوپ کے لباس میں اپنی تصویر پوسٹ کر کے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی ایک ایسی تصویر شیئر کر دی جس سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ہی صحافیوں سے مذاق میں کہا تھا کہ وہ اگلا پوپ بننا چاہیں گے، جس کے بعد اب یہ تصویر شیئر کی ہے۔ تصویر میں وہ پوپ کا روایتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ کے لیے مخصوص لمبی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور دائیں بازو کی انگلی فضا میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ بھارت کا آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گرد کیمپس کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا نے نئے من گھڑت دعوے گھڑ دیے، جن میں متعدد علاقوں کو دہشت گردوں کے مراکز کے طور پر پیش کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کے دورہ کا اہتمام کر لیا۔ پاکستان ان دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو انہی علاقوں کا دورہ کروائے گا جہاں کسی دہشت گرد کیمپ کا وجود ثابت نہ ہو سکا۔ ٹائمز آف انڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مبینہ دہشت گرد LOC کے قریب اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، جنہیں بھارت نے نشانہ بنانا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے واضح ہے کہ بھارت ان علاقوں کے نام لے کر پاکستان پر جارحیت کا بھونڈا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جارحیت کا بہانہ تراش رہا ہے۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب اپنے اس دعوے کے جھوٹا ثابت ہونے سے خوفزدہ ہے۔ مودی سرکار کا فالس فلیگ آپریشن بے نقاب AI کے ذریعے سچ چھپانے کی کوشش ناکام۔ سچ چھپانے کے لیے AI کا سہارا لیا۔ فرانس 24 نیوز نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ فرانس 24 نیوز کے مطابق بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر جھوٹی پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا، جس میں مصنوعی ذہانت AI سے تیار کی گئی جعلی تصاویر اور ویڈیوز استعمال کی گئیں۔ مودی سرکار کی پشت پناہی سے سوشل میڈیا پر پرانی اور گمراہ کن ویڈیوز کو نئے حملے سے جوڑ کر پھیلایا گیا، جن میں ایک سیاسی جوڑے کی پرانی ویڈیو کو مقتولین سے منسوب کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی ان جعلی مناظر کو سچ کے طور پر پیش کیا۔ جعلی مواد میں مقتول لیفٹیننٹ نورل کا ذکر جھوٹے انداز میں کیا گیا۔ اسی طرح جبکہ متاثرہ خاندانوں نے ان تصاویر اور دعووں کی تردید کی ہے، سوشل میڈیا صارفین نے جعلی مواد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جیو ٹیگنگ کے ذریعے ٹیکنالوجی کا شاندار استعمال، بھارتی میڈیا پر پاکستان کا ملی نغمہ گونج اٹھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے بھارت کو گھر میں گھس کر مارا۔ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ ملی نغمہ تیار کیا، جسے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے مختلف بھارتی چینلز پر مؤثر انداز میں چلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے متعدد اکاؤنٹس بند کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان نے ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے ذریعے ایک بار پھر سبقت حاصل کر لی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت کو ایک اور محاذ پر منہ کی کھانا پڑی ہے۔ پاکستان کی اس سمارٹ حکمت عملی کی بدولت انڈین یوٹیوب پلیٹ فارمز پر پاکستانی مواد کا راج قائم ہو چکا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مودی پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیر پر ظلم کی نئی داستان لکھنا چاہتا ہے۔ بھارت گزشتہ 70 سال سے کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن کشمیری عوام کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا
اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کروانے کی پیشکش کی ہے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ مودی نے IMF سے پاکستان کا پروگرام معطل کرنے کی درخواست کی اور PTI بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کا IMF سے پروگرام معطل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی گئی، جبکہ جنرل اسمبلی کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ نیو یارک میں OIC کے سفیروں کو بھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ سفیر نے کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے سمیت تمام آپشنز زیر غور ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مداخلت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے OIC کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی توثیق کا بھی ذکر کیا۔ بھارت کی جھوٹ پر مبنی مہم کو مؤثر انداز میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے رضوان سعید شیخ نے کہا بھارت نے حملہ کیا تو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ بھارتی حکومت اور میڈیا پر اس وقت جنگی جنون سوار ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر میں اپنی انتظامی کوتاہیوں کو دور کرنے کی بجائے سرحدوں سے باہر کیوں دیکھ رہا ہے؟ پاکستانی سفیروں کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ہم خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک پرامن پڑوسی ملک چاہتے ہیں اور ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ Now our leadership has gone an extra mile and said that Pakistan would be willing to even participate in a neutral, credible, transparent inquiry of the incident, if that is what satisfies India. And still on that, we are awaiting a response. So, well, a non-provision of evidence, a lack of response on the offer to participate in a neutral, credible, transparent inquiry, it is certainly self-evident. What we would urge the US leadership is to not only afford a de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir, with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker, with the intent of establishing peace everywhere in the world. This is one nuclear flashpoint. There's nothing more flashier than this in terms of the impact on a large chunk of humanity that any misadventure, any miscalculation, any war here can cause. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت کے حالیہ فالس فلیگ آپریشن پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے الزام تراشیوں کی کوئی بنیاد نہیں، یہ الزامات محض جھوٹ پر مبنی ہیں اور کوئی ثبوت موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ممکن ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان شواہد کی بنیاد پر امن پر بات چیت کا حامی ہے، تاہم اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ This is not the first time the Indians have tried previously. I would refer you to the 2019 February event when the Indians attacked. And of course we retaliated then. Definitely, there should be no doubt. If the Indians attack, they would be appropriately answered like they have been in 2019 and before. But we don't want that. This is not our desire. We want peaceful resolution. We want a dialogue. There have been instances where eventually it was found out that terror or such an incident had initiated from within
Indian control area. The solution lies in accepting that this is a disputed problem, disputed territory, then finding a solution as per the UN Security Council resolutions and our bilateral agreements. Everything points to this, because there is no other solution. You ask the people. This is all circumstantial evidence or circumstantial things that you claim about. Historically, the problem is that Indians don't want to honor. سینٹرل لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف شدید احتجاج. لندن کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. احتجاج میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے. بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج میں خواتین اور سکھ کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN نیوز.